میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی۔ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو انسان بنایا، اور اللہ پاک کا یہ بھی بہت زیادہ کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا، ایمان سے نوازا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے ہم لوگوں پر، اور اللہ پاک کا یہ بھی کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ابھی ہم لوگوں کو دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں پر ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پر خدا بھی قریب ہوتا ہے، دین کی باتیں سننے والا بھی بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جا رہے ہیں سکون دل کتاب سے تعلیم کرنے کے لیے۔ اس میں پردے کے بارے میں لکھے ہوئی ہے کہ پردے کی کیا فضیلتیں ہیں، عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے، اسی فکر کو لے کر جا رہے ہیں سکون دل سے تعلیم کرنے کے لیے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو غور سے سننا، اور سن کر میرے بھائیوں ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ، سب بھائی عمل کریں گے۔ حالت غم میں بھی پردہ نہ چھوٹا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اداس تھی، مغموم تھی، رو رہی تھی، مگر بالکل کپڑے پردے کے اندر لپٹی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، لیکن یہ خود کتنی کپڑے میں لپٹی بیٹھی ہے۔ تو وہ صحابیہ ان کو کہنے لگیں کہ میرا بیٹا ہی تو فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی ہے کہ میں اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دوں۔ تو ایسے وقت میں بھی جب ماں بچے کی وجہ سے اتنی غمزدہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہتا، صحابیات اس حالت میں بھی پردے کا لحاظ کرتی تھی، تو پھر عام حالات میں وہ کتنا لحاظ کرتی ہوگی۔ صحیح بات ہے، آج کل کی عورتیں ہیں نا، کسی کا بچہ انتقال ہو گیا یا کوئی مصیبت آ جائے تو بالکل ہی پردے سے ایک دم ہٹ جاتی ہے، کپڑے کہاں چلے جاتے ہیں، کوئی پردہ کا خیال ہی نہیں رہتا، اوڑھنی پھینکا جاتا ہے، خوب چلانے لگتی ہے، خوب رونے لگتی ہے، خوب طرح طرح کی باتیں کہنے لگتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بولتے ہیں کہ صحابیہ کا یہ ماحول تھا، صحابیات کا یہ ماحول تھا کہ اس حالت میں بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہ بوڑھی عورت تھی، جوان بھی نہیں تھی، بوڑھی تھی۔ جوان ہوتی تو اس کا بات الگ ہے، وہ بوڑھی بھی تھی اور اس کا جوان بیٹا بھی فوت ہو گیا، ان کا بیٹا فوت یعنی انتقال ہو گیا ان کا بیٹا، تب بھی اس حالت میں وہ پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابہ نے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یعنی لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تب بھی یہ پردے میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہے۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ ہم پردہ تھوڑی نہیں کھوئی ہوں، میرا تو بیٹا فوت ہو گیا ہے، میں پردے سے میری حیا تو کھوئی تھوڑی نہیں ہے، ہماری حیا تو ابھی بھی ہے، میں حیا نہیں، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو بھی ہے نا، جو عورتیں ہیں ان کو بھی کس طرح رہنا چاہیے، عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ پاک نے عورتوں کو پردہ میں رہنے کے لیے فرض قرار دیا ہے کہ عورتوں کو پردہ میں رہنا فرض ہے نا، بلا ضرورت ادھر ادھر نہ گھومیں، ہے نا، اپنے آپ کو پردے میں رکھے۔ بولتے ہیں کہ جو عورتیں تقوی اختیار کر لیتی، آج بولتے ہیں نا کہ جنت کی حور ایک دم خوبصورت ہوگی، اب بولتے کہ جو عورتیں پردہ اختیار کر لے گی وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، تقوی اختیار کر لے گی۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔